اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، سنتے ہیں اور اپنے عاشقوں پر کرم فرماتے ہیں؟ کیا واقعی روحانی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ اور وہ خود اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، پوچھتے ہو کیا میں مدینے سے کیا لایا ہوں؟ پوچھتے ہو کیا مدینے سے میں کیا لایا ہوں؟ میں تو اپنی آنکھوں میں مدینہ سجا لایا ہوں۔ پوچھتے ہو کیا میں مدینے سے کیا لایا ہوں؟ میں تو اپنے آنکھوں میں مدینہ سجا لایا ہوں۔ مدینہ پاک وہ پاک سرزمین ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے، روح کو قرار نصیب ہوتا ہے اور آنکھیں نور سے بھر جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ شہر صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ عشق کا وہ مقام ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل سجدے میں گر جاتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صوفیہ فرماتے ہیں مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان نہیں بولتا، صرف دل رو پڑتا ہے۔ جس نے مدینہ دیکھ لیا گویا اس نے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کو پا لیا۔ جس نے مدینہ دیکھ لیا گویا اس نے محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو پا لیا۔ جہاں سے لوٹنے والا کوئی خالی نہیں آتا، یہاں سے لوٹنے والا کوئی خالی نہیں آتا، کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی روشنی اور کوئی وہ آنسو جو جالیوں کے سامنے بہہ گئے تھے۔ جس نے مدینہ دیکھ لیا گویا اس نے محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو پا لیا۔ جہاں سے لوٹنے والا کوئی خالی نہیں آتا، کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی روشنی اور کوئی وہ آنسو جو جالیوں کے سامنے بہہ گئے تھے۔ آنکھوں میں مدینہ بسانا دراصل دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہے۔ یہی وہ تحفہ ہے جو ظاہر مدینہ اپنے ساتھ لے آتا ہے، نہ سونا نہ چاندی بلکہ عشق ایمان اور وہ سکون جو صرف مدینہ میں ملتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ آخر میں درود پاک ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک